کہہ رہا ہے مولا، مولا کہہ رہا ہے، مولائے کائنات کا بھی مولا کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر جو اپنی مرضی سے کبھی کلام ہی نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، آپ کو اپنے آپ سے پیار نہیں ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا غور تو کیجئے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ وادی حبہب میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، تو اگر ہم نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی اور ہزاروں سال تک جہنم میں جلائے گئے، دیکھو رسول اللہ نے کہہ دیا تو جلائے جائیں گے۔ اب میں کہتا ہوں اس میں کنتو پرنتو کرنے والا اپنے ایمان کا جنازہ نکالے گا۔ جب نبی کی بات پر تمہیں یقین ہے، میرے بھائیوں ذرا اتنا بتا دو، ذرا اتنا بتا دو، اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کے اس گاؤں میں ماہرین موسمیات کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ معاذ اللہ کل طوفان آنے والا ہے، اسکول بند رہیں گے، کوئی سچ کہنا بولو، کل بچوں کو اسکول بھیجو گے نہیں بھیجو گے، آفس جاؤ گے نہیں جاؤ گے، گھر سے باہر نکلو گے نہیں نکلو گے؟ ارے ماہرین موسمیات سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، چلو اگر اس نے سچ بھی کہا ہے تو اللہ کی مرضی، چاہے طوفان بھیجے یا نہ بھیجے۔ بہت مرتبہ اعلانات ہوتے ہیں لیکن کچھ ہوتا نہیں، کبھی اعلان نہیں ہوتا، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے، ماہرین موسمیات اعلان کرے خطرے کا تو تم الرٹ ہو جاتے ہو، یہ رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ ہزاروں سال جہنم میں جلو گے۔ ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ اپنے آپ سے پیار کا کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی؟ صرف 10 منٹ، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی شیطان بول دے تو کیسا لگے؟ برا لگے گا۔ نہیں بول سکتا کوئی آپ کو شیطان، آپ کو برا لگے گا، گالی آپ کے لیے شیطان۔ لیکن اب آپ کو بتاؤں، ایک ولی کی شیطان سے ملاقات ہوئی، منقول ہے ایک ولی اللہ کی شیطان سے ملاقات ہوئی تو ولی اللہ نے سوچا بہت اچھا موقع ہے، اس مکار سے ہی ایسی بات پوچھ لو کہ زندگی بھر فائدہ ہو جائے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ شیطان، میں شیطان بننا چاہتا ہوں، مجھے شیطان بننے کا طریقہ بتا۔ توجہ کرنا، غور کیجئے۔ اللہ کے ولی نے کہا اے شیطان، مجھے شیطان بننے کا طریقہ بتا کہ شیطان میں کیسے بن سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا آسان ہے، 2 کام کرو تم بھی شیطان بن جاؤ گے، 2 کام کرو تم بھی شیطان بن جاؤ گے۔ نمبر 1، جھوٹی قسم کھایا کرو، کثرت سے جھوٹی قسم کھاؤ اور نماز پڑھنا چھوڑ دو۔ جو جھوٹی قسم کھائے اور نماز پڑھنا چھوڑ دے وہ شیطان بن جائے گا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا اللہ کی قسم، اب میں کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا اور نماز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں یہی تو چاہتا تھا کہ معلوم کروں کہ تو شیطان کیسے بنا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، اب میں بھی کبھی کسی کو سچی بات کی نصیحت نہیں کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے دھوکہ دے کر کے مجھ سے نصیحت حاصل کی ہے۔ اب بتاؤ بھائیو، شیطان خود کہہ رہا ہے کہ جو جھوٹی قسمیں کھائے اور نماز کو چھوڑے وہ شیطان بن جاتا ہے۔ بتائیے جھوٹی قسمیں کتنی کھاتے ہو اور کتنا نماز چھوڑتے ہو؟ بلکہ اب میں تو حدیث پیش کرنے لگا ہوں، ایک مقام پر شیطان بھی بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے۔ شیطان بھی بے نمازی کو اپنے سے بدتر سمجھتا ہے کسی مقام پر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے صبح جب ہوتی ہے تو شیطان انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور شیطان انسان کے ساتھ لگتا ہے، پھر بہکاتا ہے اس کو فجر پڑھنے نہیں دیتا، آدمی فجر نہیں پڑھتا، پھر بہکاتا ہے زور پڑھنے نہیں دیتا، آدمی زور نہیں پڑھتا، عصر پڑھنے نہیں دیتا، عصر نہیں پڑھتا، مغرب پڑھنے نہیں دیتا، مغرب نہیں پڑھتا، عشاء پڑھنے نہیں دیتا، عشاء نہیں پڑھتا۔ پھر شیطان کیا کہتا ہے پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے ایک سجدے کا حکم دیا تھا، میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تو شیطان بن گیا۔ اللہ نے تو تجھے 5 سجدوں کا حکم دیا تھا، تو نے 5 سجدے نہیں کیے، میں تجھ سے پناہ، دنیا مجھ سے پناہ مانگتی ہے، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اور میں چلا تجھے چھوڑ کر کے۔ یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، ڈر جاؤ، اللہ سے مرنا ہے۔ تم نے کئی جنازوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اپنے باپ کا جنازہ، اپنے دادا کا جنازہ، اپنے پڑوسیوں کا جنازہ، گنہگاروں کا جنازہ، نیکوں کا جنازہ، ہمیں بھی اسی طرح کندھوں پہ اٹھایا جائے گا۔ آپ گاؤں کے چودھری تھے، عالم تھے، فاضل تھے، مفتی تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، مغل تھے، پٹھان تھے، سید تھے، کچھ بھی تھے، آپ کا جنازہ بھی آپ لوگ کندھوں پہ اٹھائیں گے۔ کوئی قبر میں نہیں جائے گا، قبر میں صرف آپ کے اعمال جائیں گے۔ نماز
مال نے جانا ہے، نہ اولاد نے جانا ہے، خدا کے لیے کتنے مارے مارے پھرتے ہو، پیسے جمع کرتے ہو، مال جمع کرتے ہو، بچوں کے لیے مکانات بناتے ہو، سب کرو، اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکال لو، صرف 10 منٹ کا ٹائم۔ آپ یاد رکھیے قیامت کے دن جب بے نمازی اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر 3 عبارتیں لکھی ہوگی، بے نمازی کی پیشانی پر 3 عبارتیں لکھی ہوگی۔ نمبر 1، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس کر دیا گیا ہے، محروم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت نے اس کو عبادت کا حکم دیا، اس نے عبادت نہیں کیا، اس لیے اس سے اللہ ناراض ہے۔ اور تیسری چیز، اگر کسی جہنمی کو دیکھنا ہے تو یہ جہنمی کو دیکھ لے، کوئی اس کی پیشانی پہ لکھا ہے یہ بے نمازی اس لیے جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیوں سوچو، دوستوں کے لیے ٹائم نکالا، بچوں کے لیے ٹائم نکالا، ماں باپ کے لیے ٹائم نکالا، تھوڑا اپنی آخرت کے لیے بھی ٹائم نکال لو۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے کہ اگر آپ با جماعت نماز پڑھو گے، نماز کے لیے ٹائم، سفر میں ہو مصلی کاروں میں ساتھ میں رکھو۔ دیکھو آپ کتنی وہ سفر میں جاتے ہو تو کپڑے ساتھ لے جاتے ہو، اسی طریقے سے آپ اپنا ساز و سامان ساتھ لے جاتے ہو، مصلی بھی ساتھ رکھو، جہاں نماز کا وقت آ جائے مصلی بچھا کے کم سے کم فرض پڑھ لو، نماز فرض کبھی مت ترک کرو۔ کتنا بھی تنگ وقت آ جائے، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کیسا بھی موقع ہو۔ بس ایک بات اور عرض کروں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، بے نمازی پر اس کی قبر میں ایک بڑا اژدہا مسلط کیا جاتا ہے، بڑا اژدہا، اور وہ گنجا سانپ ہے، اس کا نام شجاع الاقرع ہے۔ اور وہ شجاع الاقرع اگر فجر نہیں پڑی تو ظہر تک ڈسے گا، ظہر نہیں پڑی تو عصر تک، عصر نہیں پڑی تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑی تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑی تو فجر تک، قیامت تک بے نمازی کو وہ اژدہا ڈستا رہے گا۔ اور اس کا ایک ڈنک جب وہ بے نمازی کو مارے گا، ایک ڈنک مارے گا تو 70 گز بے نمازی زمین کے اندر دھس جائے گا۔ کس نے کہا؟ تمہارے میرے رسول نے کہا۔ اگر نہیں مانتے پھر تم کیسے مسلمان ہو؟ اور مانتے ہو پھر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جب مانتے ہو تو کیوں نماز نہیں پڑھی؟ ہے کسی میں ہمت اس شجاع الاقرع اژدہے کا ڈنک، ارے کھیتوں کا سانپ ڈس لے تو آدمی پانی نہیں مانگتا، اتنا تڑپتا ہے۔ جب اللہ کا مقرر کردہ وہ شجاع الاقرع ڈسے گا تو کیا حال ہوگا ہمارا؟ کون بچائے گا اس کے زہر سے؟ ہے کوئی ہاسپٹل؟ ہے کوئی ڈاکٹر؟ ہے کوئی حکیم؟ ہے کوئی طبیب؟ اس لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ میرے اللہ نے رحم کرتے ہوئے ہم پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وادی حبہب جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، پہلے نمبر پر بے نمازی اس میں ڈالا جائے گا، دوسرے نمبر پر زانی جس نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی زنا کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا، اس میں زانی کو ڈالا جائے گا۔ یہ میری بات نہیں، تمہارے میرے رسول کی بات۔ آج ہم بہت دکھ کے ساتھ کہتے ہیں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بہت دکھ کے حالات، اس قوم کو کون سمجھائے؟ اللہ کا عذاب رسول اللہ نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا۔ یہ فلمیں تو دیکھ سکتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن میں اللہ کے عذاب کا ذکر نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، جس نے زنا کیا آج گندی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے گندے مناظر کی وجہ سے 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا میں تک مبتلا ہو رہے ہیں۔ شادی سے پہلے 70% لڑکے اور لڑکیاں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں۔ جو چیزیں شادی کے بعد ہونا چاہیے وہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے زنا کیا ہے؟ بزرگوں کا فرمان ہے جب کوئی زنا کرتا ہے زانی 7 سمندر سے بھی غسل کر لے، توجہ، زانی 7 سمندر سے بھی غسل کر لے تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگ گیا، 7 سمندر کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا، 7 سمندر کا پانی بھی اس کے دل کو پاک نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس آج زنا تو فیشن بن گیا، لڑکیوں کے ساتھ دوستی فیشن بن گیا۔ غریب نواز کانفرنس کے نام سے یہ محفل رکھی گئی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو غسل کے ہر قطرے کے بدلے میں، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا
رکھا جاتا ہے، اور جتنے اس کے غسل کے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے میں شیطان پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا سے وہ شیاطین پیدا ہو۔ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا زانیوں کی نسل میں اللہ زانیوں کی نسل میں لنگڑے، لولے، اندھے، عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ قرۃ العیون میں فقی لکھتے ہیں کہ جو لوگوں نے دنیا میں زنا کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ ان کو آگ کی قمیص پہنائے گا جو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہوگی۔ ہے کسی میں طاقت، حدیث کے الفاظ نہ ہوتے تو میں بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ مزید حضور نے فرمایا سب سے زیادہ باحیا ہے شخصیت اللہ کی مخلوق میں حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنمیوں کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ غور کیجئے، اللہ کے رسول نے کہا کتنا نازک مقام ہے، اور جہنم کی آگ جب زانیوں کی شرمگاہوں پہ دہکائی جا رہی ہوگی اس وقت ان کی ذلت اور رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے آج ہمارے جوان جو گندی فلمیں، گندی پکچریں دیکھ کر زنا کی طرف جا رہے ہیں، ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ محبت کے نام پہ، پیار کے نام پہ، افیئر کے نام پہ۔ دیکھو ہمارے مذہب میں کوئی پیار محبت کا سلسلہ نہیں ہے۔ پیار کرنا ہے کرو، کس سے کرو؟ اللہ سے، رسول اللہ سے، اپنے ماں باپ سے۔ ہمیں پیار ان سے کرنا ہے جو رشتے اللہ نے بنائے، جو ہم نے بنائے ان سے پیار نہیں کرنا۔ تمہیں کیا حق ہے رشتے بنانے کا؟ اگر تجھے کسی لڑکی سے پیار کرنے کا بہت شوق ہے تو اپنی بہن سے پیار کر۔ بہن کو ترساتا ہے اور اجنبی لڑکیوں سے تو پیار کے دورے ڈالتا ہے، اور آخری اس کا کہاں ہوتا ہے؟ اینڈ زنا۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، برا مت ماننا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، بوسیدہ نہیں ہوتی، نیکی ہمیشہ وہ تر و تازہ رہتی ہے۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، نیکی اگر کافر بھی کرے، کافر، تو اللہ اس کو بھی نیکی کا صلہ دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کافر کو نیکی کا صلہ کفر کی وجہ سے صرف دنیا میں دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی صلہ نہیں، لیکن کافر کو بھی نیکی کا صلہ ملتا ہے۔ وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ اگر گناہ نبی کی اولاد بھی کرے اللہ ان کو بھی سزا دیتا ہے۔ غور کرنا، یہ جو تمہارے دماغ کے اندر خبط ہے نا، کچھ بھی کرو اللہ معاف کرے گا، کچھ بھی کرو اللہ معاف کرے گا، کیا معاذ اللہ اللہ پہ تم نے فرض و واجب کر دیا معاف کرنا؟ کہتے ہو اللہ کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ بالکل ستار، غفار، رحیم، کریم ہے، لیکن وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ تو ڈراتے ہیں، ہم نے کہا مولوی کیا ڈرائے گا، رسول اللہ ڈرانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے پہلا حکم نبی کو کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والو اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ۔ جب لوگ آوارہ ہو جائیں، لوگ پاپی ہو جائیں، تو کیا انہیں جنت کی بشارتیں سنائی جائے گی یا ان کو ڈرایا جائے گا؟ انہیں ڈرایا ہی جائے گا۔ اور یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، ہمارا ایمان ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے، لیکن اللہ غیور بھی ہے، غیور، وہ غیرت والا ہے، اس لیے اس نے برائی کی چیزیں ہم پہ حرام کر دی۔ جب اس نے نبی کی اولادوں کو گناہ کی سزا دی، ہم کون ہیں میرے بھائی؟ کیا بھول گئے نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر کرتا ہے، نوح علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کشتی بناتے ہیں، اور آپ کی تمنا تھی، کیونکہ باپ باپ ہوتا ہے، باپ نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، عوام ہو، کوئی ہو، باپ باپ ہوتا ہے، باپ کے دل میں اولاد کے لیے پیار ہوتا ہی ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی کے باہر رکھا۔ دیکھو، غور کرو، اللہ کا پیغمبر اپنے ہاتھ سے کشتی بناتا ہے، لیکن اللہ منع کرتا ہے کہ تیرے بیٹے کو کشتی میں مت بٹھانا۔ اللہ کے نبی نے نہیں بٹھایا، بیٹے کو سمجھایا ایمان لے آپ۔ جن کے نام
ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا، وہ 80 لوگ کشتی میں بٹھا لیے گئے، سور کو تک کشتی میں بٹھا لیا گیا. غور کیجیے، گدھوں کو اور بندروں کو، مرغوں کو تک کشتی میں بٹھا لیا گیا، نبی کے بیٹے کو کشتی میں نہیں بٹھایا. کیوں؟ اللہ نے منع کیا، اس نے کفر کیا ہے میرے ساتھ، نو تو اس کو کشتی میں نہیں بٹھاؤ گے. اللہ کے پیغمبر نے نہیں بٹھایا، سمجھایا اس کو، سدھر جا بیٹا تو تجھے کشتی میں بٹھا. بیٹا ہو کر بھی تجھے کشتی میں نہیں بٹھاتا کیونکہ تو مومن نہیں ہے، اور جن لوگوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے بظاہر لیکن ہے وہ مومن، ان کو بٹھا لیا، اللہ کے حکم سے ان کو بٹھا لیا. بھائی غور کرو، توجہ کرو، یہ جو سوچتے ہو نا ہم کچھ بھی کریں گے، مفتی صابر صاحب کا میں مرید ہوں، وہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. میں امین القادری کا مرید ہوں، میں وہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. میرے بھائی، اللہ منع کر دے تو نبی اپنی بنائی ہوئی کشتی میں اپنے بیٹے کو نہیں بٹھاتے ہیں. جب اللہ پیروں کو منع کر دے گا، ولیوں کو منع کر دے گا، ہے کوئی جنت میں لے جانے والا؟ یہ جو سوچ رہے ہو نا زنا بھی کروں گا، پاپ بھی کروں گا، حرام بھی کھاؤں گا، مسجدوں کو ویران بھی کروں گا، اور غوث پاک غریب نواز جنت میں لے کر چلے جائیں گے. غریب نواز اور غوث پاک کو اللہ نے یہ طاقت ضرور دی ہے جنت میں لے جانے کی، مگر سن لو، اللہ جس کو لے جانے کی اجازت دے گا وہ انہی لوگوں کو لے جائیں گے. اللہ جن کو منع کر دے گا، جب اللہ منع کر دے تو اولو العزم پیغمبر اپنے بیٹے کو کشتی میں نہیں بٹھا رہا ہے. یہ توحید ہے، یہ سنیت ہے. سنیوں کو لوگ بدنام کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر بھی ولی جنت میں لے جائیں گے. استغفر اللہ، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ ہمارا عقیدہ کبھی نہیں رہا. ہمارا عقیدہ یہی ہے، الا باذنی، ہر بندہ وہ شفاعت کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا. اگر اللہ اجازت دے تو یہ حافظ اور عالم لوگ بھی شفاعت کریں، اور اللہ منع کر دے تو نبی اپنے بیٹے کو بھی سفارش نہیں کرے. اللہ کی اذن پر ہے. کس دھن میں ہو، کس نیند میں ہو، مرو گے، مر کے پچھتاؤ گے میرے بھائیوں. کتنا دنیا میں ڈوبو گے، کتنا دنیا میں غرق رہو گے. پھر کیا ہوا آپ جانتے ہو؟ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھایا، نہیں مانا. بیٹے نے کیا کہا؟ آپ کا اللہ جب طوفان بھیجے گا میں چوٹی پہ پہاڑ کی چڑھ جاؤں گا، آپ کے اللہ کا طوفان وہاں تک نہیں آئے گا. چوٹی پہ چڑھ گیا. حضرت نوح علیہ السلام آخر باپ نے کیا کہا؟ میرے اللہ، کچھ بھی ہے میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کو بٹھانے دے. اللہ نے کہا نہیں مولا، وہ ڈوب رہا ہے، کمر تک اس کا پانی آ گیا، بٹھانے دے. اللہ نے فرمایا نوح، اب اگر تم نے اس کی سفارش کی نا تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دوں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ہے. لیکن دنیا نے دیکھا نوح علیہ السلام کی وفا اللہ کے ساتھ، نوح علیہ السلام کی محبت اللہ کے ساتھ، نوح علیہ السلام کا پیار اللہ کے ساتھ، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ نے کہہ دیا اب تو سفارش نہیں کرنا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھا، لیکن بیٹے کی سفارش نہیں کی، دل پہ پتھر رکھ لیا. غور کیجئے، اگر نبی کی اولاد بھی گناہ کرے تو اللہ ان کو بھی سزا دیتا ہے. قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے کسی قوم کو سور بنا دیا، بندر بنا دیا. کون تھے وہ؟ مغل پٹھان شیخ سید نہیں تھے نا؟ کون تھے وہ لوگ؟ وہ کون تھے؟ وہ اولاد پیغمبر بنی اسرائیل ہیں. آج لوگوں کے شجروں میں تمہیں اختلاف ہو سکتا ہے، جن کا شجرہ قرآن بیان، اتنا اوتھینٹک، اتنے اوتھینٹک اولاد پیغمبر کہ جن کا شجرہ قرآن بیان کرے، ان کو اللہ نے سور اور بندر بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس کام سے منع کیا تھا انہوں نے وہ کام کیا. تم کون، ہم کون ہیں؟ تھوڑا ہوش کے ناخن. تو میں کیا پڑھ رہا تھا؟ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، والدیان لا یموت، تیرے خدا کو کبھی موت نہیں آنے والی، اللہ کبھی نہیں مرے گا، اس کو موت نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، موت کو بھی موت ہے، ایک ذات کو موت نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے، وہ لا یموت ہے، دجان ہے، خدا کی ذات ہے، ہمارا خدا ہے، وہ نہیں
نہیں مرے گا اس کو موت کبھی نہیں آنے والی. وہ سوتا نہیں ہے, وہ اونگتا نہیں ہے, اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے. انہو وہ صرف وہ ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. اس کی کوئی مثل نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اس کا کوئی جو ہے وہ مقابل نہیں ہے. وہ ہر مقابل سے پاک ہے. جب سید الانبیاء جیسی شخصیت اس کے بندوں میں ہے, جب اس کا بندہ اتنا عظیم ہے, وہ خدا کتنا عظیم ہوگا. والدیان لا یموت. پھر رسول اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا فرماتے اعمل ما شئتا, تو جو چاہے کر. حضور نے چھوڑ دیا تمہیں تمہارے حل پہ, جاؤ جو چاہے کرو. اعمل ما شئتا, جو چاہو کرو, جاؤ جو چاہو کرو. آگے بیان کر دیا کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. نبی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اب یہ جو لڑکے کسی کی بہن پر نظر ڈالتے ہیں تو کیا حدیث میں آ رہا ہے, کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. یعنی تم کسی کی بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھو گے تو تمہاری بیٹیاں بھی پاپ کی نظر سے دیکھی جا سکتی ہیں. تم کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو گے تو تمہاری بیویاں بھی محفوظ نہیں رہے. تم کسی کی بیٹی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالو گے تو تمہاری بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہے. اگر چاہتے ہو کہ اپنی بیٹیوں کو عزت کو حفاظت دو, شیشوں کے محل میں بیٹھ کر کے کسی کے مٹی کے گھر پہ کبھی پتھر مت پھینکنا. آپ کو برا لگ رہا ہوگا میری بات کا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ سید, لیکن میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. آج کل کچھ لڑکے اپنے دوستوں کی دوستی کے نشے میں